السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر استقبال ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام گروپوں میں شیئر ضرور فرمائیں۔ اس ویڈیو کے اندر جتنی ہم باتیں بتائیں گے وہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ہیں۔ گورنمنٹ سے امداد نہ لینے والے دینی مدارس کے خلاف مختلف صوبائی حکومتوں کے غیر آئینی اقدام پر جمعیت علماء ہند کی قانونی وضاحت۔ دوستو، یہ وضاحت بہت ہی اہم ہے، اس کے ایک ایک جز کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال نے اپنے 7 جون کے ایک نوٹس میں اتر پردیش سرکار کے چیف سیکریٹری سے 2 موضوع پر تفصیل طلب کی ہے۔ نمبر 1، اتر پردیش میں ایسے مدرسوں کی تحقیقات کی جائے جو حکومت سے امداد یافتہ ہیں اور جہاں غیر مسلم طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح وہ مدرسے جو حکومت سے منظور شدہ نہیں ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایسے مدرسوں میں پڑھنے والے غیر مسلم طالب علموں کو ان مدرسوں سے نکال کر الگ اسکولوں میں داخل کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی نوٹس کے تحت 26 جون 2024 کو یو پی حکومت کے چیف سیکریٹری نے یو پی کے سبھی ضلع افسران کو اس بابت خط لکھ کر مزید احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد کئی ضلع افسران نے یو پی کے الگ الگ مدرسوں سے مذکورہ چیزوں کی تفصیل طلب کی ہے۔ کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کا مدرسوں کے خلاف یہ اقدام 4 بنیادی وجوہات کی بنا پر بالکل غیر قانونی اور آئین کے سراسر خلاف ہے۔ دوستو، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجیے گا، یہ باتیں بہت کام آنے والی ہیں۔ نمبر 1، RTE ایکٹ مدرسوں پر نافذ نہیں ہوتا۔ RTE ایکٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی دفعات مدرسوں، ویدک پاٹھ شالاؤں اور وہ دینی تعلیمی ادارے جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے ان پر جاری نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ کے تحت رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کی کوئی بھی دفعہ مدرسوں کے اندراج کو لازمی نہیں بتاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس قانون میں کسی مدرسے کی اندراج نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نہ کوئی جرمانہ ہے نہ کوئی سزا۔ نمبر 3، کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کا اپنے قانونی دائرے سے تجاوز۔ کمیشن کو بے وجہ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں کے متعلق تفصیل مانگنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کمیشن ممبران میں فی الوقت صرف اس کے صدر موجود ہیں اور کمیشن کے باقی 6 ممبران ان کی پوسٹ خالی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کمیشن کا جس قانون کے تحت قیام عمل میں آیا ہے اس کے مطابق کمیشن کے فیصلے ایسے اجتماعی میٹنگ میں ہی پاس ہو سکتے ہیں جس میں کم از کم کمیشن کے 4 ممبران بشمول صدر موجود ہوں۔ اگر کمیشن میں فی الوقت ممبران اکثریت موجود نہیں ہیں جو اس کے کم از کم حد کو پورا کر سکے تو ایسی صورت میں کمیشن کے فیصلوں پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مدرسوں سے طالب علموں کو زبردستی نکالنا اور انہیں دوسرے اسکولوں میں داخلہ دلانے کا اختیار کمیشن کو نہیں ہے۔ نمبر 4، آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ جس طرح سے مدرسوں میں غیر مسلم طالب علموں کے متعلق تفصیل طلب کی گئی ہے وہ دراصل مذہبی اختلاف کو ہوا دے کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی ایک مہم ہے۔ ویدک پاٹھ شالاؤں کی طرح ہی ہندوستان کے مدارس بھی یہاں کی تاریخ اور تہذیب کا ایک اہم حصہ ہیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق آج کے مدارس ماڈرن اور جدید تعلیم مہیا کرا رہے ہیں۔ ایسے میں غیر مسلم بچوں کا مدرسوں میں پڑھنا آئینی طور پر ایک فخر کی بات ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس ہے کہ کمیشن کے کچھ کارکن اپنے قانونی دائرے سے تجاوز کر کے مدارس کے خلاف اس طرح کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم جاری کر کے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ 4 باتیں بہت ہی اہم ہیں، ان کو ذہن نشین ضرور کر لیجئے گا۔ اور یہ قانونی وضاحت جاری کی گئی ہے شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماء ہند، بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کی جانب سے۔ ناظرین و سامعین، اگلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو جوائن ضرور کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد جوائن ضرور کریں۔ سپریم کورٹ نے کانوڑ یاترا کے راستے پر دکانداروں کے نام عوامی طور پر ظاہر کرنے کے مظفر نگر SSP کے حکم پر عبوری روک لگا دی ہے۔ جسٹس ہرشیکیش رائے اور جسٹس SVN بھٹی کے 2 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بینچ نے مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ حکومتوں کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ کانوڑ یاترا کے راستوں پر دکانداروں کے ناموں کو عام کرے۔ اس کیس کی اگلی سماعت جمعے کو ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پیر کے دن سپریم کورٹ نے یو پی سرکار کے آدیش پر SC کی انترم روک پر سنوائی کی، جس میں کورٹ نے اتر پردیش سرکار کے اس نرنے پر انترم روک لگا دی ہے جس میں کانوڑ روٹ پر دکانداروں سے اپنی پہچان بتانے کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دکانداروں کو اپنا نام یا پہچان نہیں بتانا چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दुकानदारों को सिर्फ खाने का प्रकार बताना चाहिए। दुकानदारों को सिर्फ बताना होगा कि वो शाकाहारी या मांसाहारी खाना बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों को इस संबंध में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। NGO एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में सोमवार को जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई की। NGO के वकील CU सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यूपी सरकार के इस निर्णय का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पुलिस कमिश्नर को इस तरह का अधिकार कानून नहीं देता। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला मालिक को इस तरह की नेम प्लेट लगाने का आदेश देने से कोई लाभ नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शख्सी आदेश है। सिंघवी ने कहा कि कावड़ यात्रा दशकों तक चलती रही है। सभी धर्मों के लोग मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध कावड़ियों की मदद करते हैं। कावड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर सख्त कानून बने हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार ने कहा कि सड़क किनारे ठेले समेत सभी खाद्य पदार्थ की दुकानों को अपने नाम का बोर्ड लगाना चाहिए। इस नियम का उद्यम मुजफ्फरनगर था। वहां स्थानीय प्रशासन ने कावड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिए। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक में भाग लिया और पूरे राज्य में कावड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। दोस्तों, इस अहम रिपोर्ट को आप सुन और देख रहे हैं मोहसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा-तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सपोर्ट करें। नीचे ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, थैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। इमाम साहब का इंतकाल। मगरिबी यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके के गांव रसूलपुर दभेड़ी के रहने वाले इमाम खतीब मौलाना नदीम मिफ्ताही का रात तकरीबन 2 बजे इंतकाल हो गया है। तदफीन आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। इत्तिला के मुताबिक 3 दिन पहले बुढ़ाना में मोटरसाइकिल का हादसा हुआ था, जिसमें मौलाना के सर में काफ़ी चोट आ गई थी। उनको बौजलत मेरठ के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो ICU में बेहोशी के आलम में थे। आज सुबह 6 बजे उनके जस्ते खाकी को गांव में लाया गया है। मरहूम की एक 4 साला बेटी और तकरीबन 4-5 माह का बेटा है। मरहूम कसेरवा की मस्जिद इनायत खां में कई साल से मनसब इमामत पर फाइज थे। नाज़रीन व सामिईन से हज़रत मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की जाती है। दर्जात बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की भी आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।